آج کل آپ خبروں میں دیکھ رہے ہیں کہ مدارس کے رجسٹریشن کے ایکٹ کے بارے میں بڑی بات ہو رہی ہے۔ ایک پوری جماعت جو کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت ہے، جمعیت علماء اسلام، وہ یہ اس بات پر بہت ناراض ہے کہ حکومت نے اس ایکٹ کو منظور کیوں نہیں کیا، اور دوسری طرف باقی سارے علماء جو ہیں اور حکومت خود اس ایکٹ کو جو کہ اسمبلی سے پاس ہوا ہے، اس میں کچھ نہ کچھ ان کو اس بات پر کچھ پس و پیش کر رہے ہیں اس کے اوپر سائن کرنے کے لیے۔ اچھا، اب یہ ایک چونکہ خبروں میں آ رہا ہے تو میں نے یہ سوچا کہ یہ ہمارے نوجوانوں کو خاص طور پر، میرے مخاطب ویسے تو سارے ہی ہوتے ہیں مگر خاص طور پر میری یوتھ ہوتی ہے، میرے بچے جو ہوتے ہیں وہ میرے مخاطب ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ انہیں اپنا پتہ ہو، اپنے اندر کی دنیا کا پتہ ہو، اپنی روحانیت کا پتہ ہو اور اپنے ارد گرد کی چیزوں کا بھی پتہ ہو۔ اور خاص طور پر مجھے اس بات پر بہت ہے کہ وہ علم کے ساتھ ان کا تعلق ہو، وہ چیزوں کو صحیح معنی میں یعنی سیکھنے کی کوشش کرتے ہوں، اور ان کے اندر وہ ظرف موجود ہو جس ظرف کے ساتھ وہ تنقید کو برداشت کر سکیں اور جس میں وہ آرگومنٹ کر سکیں بغیر ججمنٹل ہوئے۔ تو یہ میری بڑی خواہش ہے۔ اسی کے پیش نظر میں کبھی کبھی اپنے شعبے سے ہٹ کے بھی اس طرح کی باتوں میں جو کہ معاشرے میں چل رہی ہوں مگر نوجوانوں کو بتانا ضروری ہو، اس سلسلے میں کچھ گزارشات پیش کرتا ہوں۔ تو میں بہت مختصر سے وقت میں آپ کو بتا دوں گا کہ یہ بل ہے کیا، تنازع کیا ہے اور دونوں پارٹیوں کا موقف کیا ہے۔ اب جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ پاکستان میں تعلیم کے مختلف نظام چل رہے ہیں، اس میں سے ایک نظام جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ سرکاری اداروں کے اندر ایک تعلیم ہے جو کہ پرائمری سے شروع ہوتی ہے، پھر وہ مڈل تک جاتی ہے، پھر میٹرک ہوتا ہے، پھر ایف اے ہوتا ہے، پھر بی اے ہوتا ہے، پھر ایم اے ہوتا ہے، یہ سارے ادارے، اور یہ ساری تعلیم جو ہے وہ سرکاری اداروں میں بھی ہوتی ہے اور پرائیویٹ اداروں میں بھی ہوتی ہے۔ تو ایک یہ تعلیمی نظام ہے، ایک یہ تعلیمی نظام ہے جو کہ پاکستان کے اندر رائج ہے۔ اچھا، ایک اور تعلیمی نظام ہے جو کہ مغرب کا تعلیمی نظام ہے جو کہ کیمبرج کا سسٹم ہے، تو وہ بھی پاکستان کے اندر مختلف طریقوں سے چل رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ یعنی ایک صدی ڈیڑھ صدی پہلے سے یہاں مدرسوں کا نظام بھی موجود ہے جس میں جو سلیبس پڑھایا جاتا ہے اسے عمومی طور پر تھوڑا سا مختلف بھی ہو سکتا ہے مختلف فقہ کے حساب سے، لیکن اس کو درس نظامی کہا جاتا ہے۔ اور یہ اس کی جو بنیاد ہے یہ بہت پہلے امام غزالی کے زمانے سے اس کی تاریخ جو ہے وہ چلتی ہے، کیونکہ جس زمانے میں امام غزالی کا زمانہ تھا اور نظام الملک کی حکومت تھی، تو اس وقت ایک بہت بڑی جنگ چل رہی تھی جو کہ فاطمی عہد کے حکمرانوں کی چل رہی تھی یہ نظام الملک کے ساتھ۔ اور اس زمانے میں یہ نظام الملک نے یہ سوچا کہ نہ صرف یہ کہ عسکری میدان پر ہمیں ان کا مقابلہ کرنا پڑے گا مگر ہمیں علمی میدان پر بھی ایک اپنے اسکول آف تھاٹ کو بتانا پڑے گا۔ تو امام غزالی کو جو کہ کسی اور ملک میں رہتے تھے انہوں نے بلا کے بغداد میں شفٹ کیا، اور وہاں پھر نظامیہ سلسلے کے مدرسے قائم ہوئے جو کہ پورے ہوئے، اور جس میں جو ہے امام غزالی جو تھے وہ کائنڈ آف ان کے وائس چانسلر یا ریکٹر تھے، اور پورے وہ نظام سے بعد میں وہ کچھ عرصے کے لیے چھوڑ کے چلے گئے تھے، پھر آئے، وہ ایک لمبی کہانی ہے۔ لیکن بہرحال یہ صرف وہاں سے پھر ایک نظام ہوا، ایک دینی تعلیم اور اس زمانے کے حساب سے عصری تعلیم بھی، اور اس زمانے کی تعلیم کے حساب سے بھی ایک طرح کا کریکولم ڈیوائس ہوا۔ اور اس کے بعد پھر یہاں ہندوستان پاکستان میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ اس کی 1800 سے بہت پہلے سے، بلکہ بہت پہلے سے اس کے جو ہیں وہ مدرسے جو ہیں وہ قائم تھے، اور ایک پورا نظام تھا اور ابھی بھی موجود ہے جس میں ایک آلٹرنیٹ سسٹم ہے ایجوکیشن کا، جس میں بنیادی جو ہے وہ مذہب ہے کہ اس میں قرآن کو پڑھایا جاتا ہے، حدیث کو پڑھایا جاتا ہے، اور تفسیر کو پڑھایا جاتا ہے، کمپیریٹیو ریلیجنز کو پڑھایا جاتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ اس کے اندر وہ لاجک کو بھی پڑھایا، منطق کو بھی پڑھایا جاتا ہے، فلسفے کو بھی پڑھایا جاتا ہے، سلیکٹڈ کورسز، اور پھر کچھ اور چیزیں بھی ہوں گی جو میرے علم میں نہیں ہے، اور کچھ جو جدید مدرسے ہیں ان کے اندر جو عصری علوم ہیں ان کو بھی پڑھایا جاتا ہے، ایون کمپیوٹر بھی پڑھایا جاتا ہے اور زبانیں بھی پڑھائی جاتی ہیں۔ اچھا، اب یہ ہے کہ یہ جس قانون کے تحت یہ مدرسے چل رہے تھے وہ 1860 کا ایک قانون تھا جس کے تحت یہ مدرسے کنٹرول کرتے تھے، اور وفاق المدارس ایک کائنڈ آف بورڈ ہے، جیسے اسکول اور کالج کا بورڈ ہوتا ہے، تو اس طریقے سے ایک وفاق المدارس ہے جو کہ ان تمام کو سٹینڈرڈائز کرتا ہے اور ان کے امتحانوں کو وہ کرتا ہے، ویلیڈیٹ کرتا ہے۔ اچھا، اب یہ ہوا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ ایک واقعہ ہوا تھا بہت ہی افسوسناک جو کہ آرمی پبلک اسکول کا پشاور میں واقعہ ہوا تھا،
اور جس واقعے میں بہت سے دہشت گردوں نے آ کر ہمارے معصوم بچوں کو، ان کے اساتذہ کو شہید کیا تھا. اس کے بعد پھر اچانک اس کے بعد ظاہر حکومت نے مختلف اقدامات کیے اور ان کے تھنک ٹینک نے بیٹھ کے ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا. اس نیشنل ایکشن پلان میں اس بات کا اعتراف کیا گیا کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو ہمارے بڑے مدارس ہیں، بڑے بڑے نام ہیں، جیسے اب آپ دیکھیے نا کہ جیسے جامعہ بنوریہ ہے، اس طرح یعنی جامعۃ الرشید ہے، اسی طریقے سے مفتی نعیم صاحب کا مدرسہ ہے اور طاہر القادری صاحب کا مدرسہ ہے، اسی طریقے سے ملتان کے اندر خیر المدارس ہے. تو اس طریقے اور بھی بہت سے نام ہوں گے. تو کچھ تو ایسے بڑے مدرسے ہیں کہ جو کہ بالکل مین لائن کے اندر ہیں اور وہ سارے انہی اصولوں کے مطابق چلتے ہیں. لیکن یہ کہ پاکستان میں بے شمار ایسے مدرسے ہیں جو رجسٹرڈ نہیں ہیں اور جن کا پتہ نہیں ہے کہ ان کا مالی نظام کیسے چلتا ہے اور وہ کنٹرول نہیں ہے. تو یہ کہا گیا کہ ایک ایسا قانون بنایا جائے جس کے ذریعے مدرسوں کو رجسٹر کیا جائے، ان کے مالی معاملات کو بھی رجسٹر کیا جائے، ان کے کیریکولم کو بھی دیکھا جائے اور اس میں عصری علوم کو شامل کیا جائے تاکہ جو وہاں سے فارغ ہوں بچے، وہ ساتھ یہ ہے کہ ان کو کمپیوٹر بھی آتا ہو، ان کو دوسری زبانیں بھی آتی ہوں، ان کو میتھس بھی آتا ہو، سائنس بھی آتی ہو. تو اس طریقے سے تو اس پر کام ہونا شروع ہو گیا. اور یہ جو مدرسے تھے یہ کچھ رجسٹر ہونے شروع ہو گئے، لیکن پھر بھی ان مدرسوں پر یہی اعتراض ہوتا رہا کہ یہ سارے کے سارے رجسٹر نہیں ہوتے، اس کی وجہ سے وہ کسی اس میں نہیں آتے، مالی طور پر ان کا جو معاملات ہیں ان کو نہیں دیکھا جا پاتا. تو اس سلسلے میں ابھی جب حال ہی میں یہ 26ویں ترمیم ہوئی تو اس 26ویں ترمیم میں ایک بل مولانا فضل الرحمان، جو کہ ایکچولی حکومت نے پریزنٹ کیا تھا لیکن اس کو اسٹرانگ سپورٹ جو تھی اور مطالبہ تھا وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کا تھا کہ ان مدرسوں کو ہم محکمہ تعلیم کے ساتھ اٹیچ کرنے کی بجائے ان کو سوسائٹیز ایکٹ کے اندر رجسٹر کیا جائے. پاکستان کے اندر ایک ایکٹ ہے جس کے تحت سوسائٹیز جو ہیں وہ رجسٹر ہوتی ہیں. تو چونکہ اور وہ جو فلاحی ادارے ہوتے ہیں، جو این جی اوز وغیرہ ہوتی ہیں، وہ سوسائٹیز ایکٹ کے تحت رجسٹر ہوتی ہیں. تو اس بل میں یہ کہا گیا تھا کہ چونکہ مدرسے جو ہیں وہ اپنی اٹانومی کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، وہ اپنے کیریکولم کے سلسلے میں اٹانومس ہونا چاہتے ہیں، لہٰذا ان کو رجسٹر کیا جائے سوسائٹیز ایکٹ کے تحت اور محکمہ تعلیم سے اس کو الگ کیا جائے. اس وقت تو ہیٹ آف افیئر میں اسمبلی نے بھی اس کو پاس کر لیا، سینٹ نے بھی اس کو پاس کر لیا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی بل جب پاس کیا جاتا ہے تو وہ پھر صدر مملکت کے سگنیچر ہونا ضروری ہوتے ہیں. تو جب وہ صدر مملکت کے پاس ہے، کیونکہ وہ آئینی طور پر ملک کے سربراہ ہوتے ہیں، تو وہ جب ان کے پاس گیا تو انہوں نے اس کو اعتراض کر کے واپس کر دیا. اچھا، اب یہ ہے کہ ان کا یہ خیال ہے اور حکومتی حلقوں کا یہ خیال ہے اور بہت سے اور علماء کا یہ خیال ہے کہ یہ تعلیمی معاملہ ہے تو اس کو محکمہ تعلیم کے انڈر ہی ہونا چاہیے. تو لہٰذا اس کو محکمہ تعلیم کے انڈر کیا جائے. اور 8ویں ترمیم کے بعد جو تعلیم کا شعبہ ہے یہ مرکز سے صوبے میں منتقل ہو چکا ہے. تو لہٰذا وہ صدر مملکت نے یہ کہا کہ یہ تو جو اسلام آباد کے مدرسے ہیں ان کے لیے تو ٹھیک ہے، یہ ہم کر دیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو سندھ میں مدرسے ہیں ان کا فیصلہ سندھ کی اسمبلی اور سندھ کی گورنمنٹ کرے، اور جو باقی صوبوں کے ہیں، پنجاب کے اور خیبر پختونخوا کے اور بلوچستان کے، وہ جو ہے وہ ان کی اسمبلیاں کریں فیصلہ. تو اس کا تو مرکز سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ تو 8ویں ترمیم کے بعد تعلیم کا شعبہ وہ ادھر ہو گیا. اب اس موقع پر مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کا یہ خیال ہے کہ یہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے. اس بل کو اس وقت انہوں نے مان لیا تھا کیونکہ ان کو ضرورت تھی وہ 26ویں ترمیم میں ہماری اس ووٹوں کی، اور اب یہ ہے کہ اس کو اعتراض کیا گیا ہے اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ اس کو سوسائٹیز ایکٹ کے تحت ہی رجسٹر مدرسوں کو کیا جائے. اچھا، ان کو کیا وہ اس کا کیا موقف ہے؟ ایسا کرنے سے کیا ہوگا؟ ایسا کرنے سے ان کا یہ خیال ہے کہ ہماری اٹانومی برقرار رہے گی، ہم مدرسے جو ہیں وہ حکومت کی ڈائریکٹ کنٹرول میں نہیں آئیں گے، کیونکہ جو سوسائٹیز ایکٹ کے ساتھ ہوتا ہے اس میں اسی طرح جیسے این جی اوز رجسٹر ہوتی ہیں تو وہ مدرسوں کا اپنا ایک بورڈ ہوتا ہے جو کہ فیصلہ کرتا ہے اور اپنے قوانین خود بناتا ہے. لیکن اگر وہ محکمہ تعلیم کے ساتھ وابستہ ہو جائیں گے تو پھر جو حکومت کی اپنے جو بھی مشینری اور جو بھی ان کا وہ ہوگا وہ والا ان کے اوپر ایکٹ کرے گا، اور وہ ان کا یہ خیال ہے کہ ہماری اٹانومی اس سے متاثر ہوگی. تو اب یہ ہے جھگڑا. اب حکومت کے ساتھ کچھ اور علماء وہ سارے مل کے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بل کو نہیں پاس ہونا چاہیے اور مدرسوں کو محکمہ تعلیم کے ساتھ ہی اٹیچ ہونا چاہیے اور محکمہ تعلیم ہی ان کو رجسٹر کرے، وہی
آڈٹ کرے, وہی ان کے ساری چیزوں کو دیکھے. جبکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی جمعیت الاسلام یہ کہہ رہی ہے, جن کے مدرسے بے شمار ہیں ظاہر ہے, تو ہوتا یہ کہ پاکستان میں ایک بڑے مدرسہ ہوتا ہے, پھر ان کے ذیلی مدرسے ہوتے ہیں جو ان کے انڈر ہوتے ہیں, تو ظاہر ہے ان کے پورے پاکستان میں ایک نیٹ ورک ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں, چونکہ حکومت نے پہلے وعدہ کیا تھا, لہٰذا یہ سوسائٹیز ایکٹ کے تحت ہی رجسٹر ہونے چاہیے, جس میں ہماری آٹونومی برقرار ہونی چاہیے, اور اس کو محکمہ تعلیم کے انڈر نہ کیا جائے. تو یہ جھگڑا ہے اور یہ سارا تنازع ہے. اس میں نے اپنے کوئی کامنٹ نہیں دیے اور اپنی کوئی رائے نہیں دی. میں آپ کے سامنے یہ پوری صورتحال میں نے اس کو رکھ دی ہے, آپ خود ہی اس کا جائزہ لیجئے, لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ایکچولی معاملہ کیا ہے. شکریہ.